بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، آج میں والدین کے حقوق پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اللہ کو اگر منظور ہے تو۔ کافی وقت ہوا اور کئی ایک مضامین پر کافی وقت گزرا ہے، لیکن والدین کے حقوق کے بارے میں کوئی مستقل لیکچر نہیں ہو سکا۔ اس کے خسارے کو محسوس کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدائی قانون کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق ہیں، اور قرآن مجید نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی کی پوجا نہ کی جائے۔ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین، اور ان میں جو ممتاز شخصیتیں رسول وہ 313 ہیں، عوام میں 360 مشہور ہیں، لیکن علماء عقائد نے ان کے ریکارڈ کو 313 کی صورت میں پیش کیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ سب نے تعلیم دی ہے خدا کی پوجا کی، اور خدا کی پرستش کے بعد عبادت ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیرے، صرف ذات باری کا حق ہے اس میں۔ کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی ولی، غوث، کتب، کلندر کو، والدین کو کوئی شعر نہیں دیا گیا۔ یہ خدا کی شان کے لائق ہے، اور خدا کے سوا کسی کا پوجنا حرام ہے، اور اگر خدا کے سوا کسی کو پوجے اس کی کوئی عبادت ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کی عبادت پائی نہیں جاتی، اس کی تمام اچھی سرگرمیاں، نیکیاں سب نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توحید باری تعالیٰ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ توحید کی 3 قسمیں اہل علم کے ہاں مشہور ہیں: توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ علم عقیدہ کے اندر یہ 3 مین ٹاپک ہیں۔ اللہ کی توحید 3 قسم کی ہے۔ ایک توحید الالوہیہ کہ معبود برحق کسی کو نہیں سمجھنا سوائے اس ایک ذات کے، جس نے زمین و آسمان بھی پیدا کیے ہیں، مخلوق بھی پیدا کی ہے، اور مخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں، اور پیغمبروں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے مشن کو فروغ دینے کے لیے اولیاء اللہ بھی پیدا فرمائے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہی خدا کو خدا ماننا، خدائی میں کسی کو شریک نہیں تسلیم کرنا۔ دوسرا توحید الربوبیہ کہ جو بذات پالنے کا کام ہے یہ اللہ کرتا ہے، بظاہر اس کے جو وسائل ہیں ان وسائل کے پیچھے وہ ایک ہی طاقت کار فرما ہے جو پالنے کی قوت دے رہی ہے۔ ماں بھی پالتی ہے، باپ بھی پالتا ہے، پانی پودوں کو پالتا ہے، پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن یہ مجازی پالن ہار ہیں، اصل پالن ہار ذات باری ہے۔
ماں بیٹے کو پالتی ہے لیکن کس طرح اس کی چھاتی میں رب دودھ بھیجتا ہے تو پالتی ہے. تو اصل پالن ہار وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، سب سببوں کو وہ پیدا فرماتا ہے. اور توحید الربوبیہ کے بعد توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں اور کاموں میں کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ. یعنی جس طرح کوئی اللہ کا نام ہے اس صفت کے ساتھ وہ نام کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسا رب ہے، کما رب یعنی صغیرہ، مولا کریم میرے ماں باپ کو تو اسی طرح مہربانی فرما، جب میں چھوٹا تھا مجھ سے 100 کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، میری ماں پھر بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، میرا باپ گلے سے لگاتا تھا. اسی طرح آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر ان سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے تو مولا کریم ان کو معاف فرما. تو پالنے کی نسبت قرآن نے خود والدین کی طرف کی ہے، لیکن جس معنی میں رب کا لفظ ذات باری کے لیے استعمال ہوتا ہے اس معنی میں کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کہا کہ ذات مصطفیٰ یہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب اللہ بھی رؤوف ہے، واللہ رؤوف بالعباد، حضور بھی رؤوف ہے، لیکن جس معنی میں اللہ رؤوف ہے نا، مہربانی کرنے والا ہے، اس معنی میں حضور رؤوف نہیں ہے، کیونکہ حضور کو رؤوف رب نے بنایا، رب کو کسی نے رؤوف نہیں بنایا. توحید الاسماء والصفات کے یہ معنی ہے. خدا حاضر ناظر ہے، حضور بھی حاضر ناظر ہیں. عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت کو جانتا ہے. اور یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، شاہد کا لفظ سرکار کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس جگہ علامہ اصفہانی نے ان کی کتاب ہے مفردات قرآن مجید کی ڈکشنری مانی جاتی ہے، لیکن امام غزالی اس کو ہمیشہ بغل میں رکھتے تھے کہ ہر وقت اس کی امداد کی ضرورت پڑتی ہے. جب کبھی قرآن مجید کے کسی لفظ میں بعض ریئر ورڈ، غیر مانوس الفاظ جو قدیم قوموں کے تھے، کسی قانون کے ماتحت ان کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ان کا ترجمہ کون سا صحیح ہوگا؟ کہا جو مفردات راغب اصفہانی کرے گی. مفردات راغب اصفہانی اس کے متعلق لکھتے ہیں الشاہد من الشہود ومعنی الحضور اما بالبصر او بالبصیرت. شاہد جو ہے اس کا اصل مادہ اشتقاق، یعنی جس سے یہ لفظ بنایا گیا وہ شہود ہے یا شہادت ہے. اس کے معنی ہے کہ حاضر بھی ہونا، اگر وہ نابینا نہیں تو ناظر بھی ہوتا ہے، خواہ وہ بصیرت کے ساتھ حاضر ہو یا بصر کے ساتھ حاضر ہو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ میری حاضری بصیرت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، بصر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بصیرت کے یہ معنی ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں مدفون ہے، وہ اسی طرح مدفون رہے، لیکن بصیرت کے ساتھ کل کائنات کا مشاہدہ کروں. اور بصر کے یہ معنی، یہ جو میری آنکھیں اللہ نے اس وقت مجھے دی ہوئی ہیں، یہ میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح کام کریں. یہ جو میرے کان اللہ نے دیے ہوئے ہیں، جس طرح زندگی میں ان کانوں سے سنتا ہوں، انہی کانوں کو رب توفیق دے سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کانوں کو سننے کی قوت وہی ہو جو زندگی میں تھی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والے دن گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہوں گے. تو اس معنی کر یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ سرکار کے یہی کان قبر میں بھی سننے کی قوت رکھتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ابن قیم نے، صفحہ 61 اس پر کتاب لکھی ہے ضیاء، اس کے صفحہ 61 پہ یہ بات لکھی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود، جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ وہ مشاہدے کا دن ہے۔ مشاہدے کا دن سے کیا مراد ہے؟ اس تاریخ ملائکہ آتے ہیں اور وہ منظر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہ من یفسد فیہ، خدایا تو اس کو بنانے لگا جو بڑا فسادی ہوگا، بڑا خون ریز ہوگا۔ تو جب جمعے کو وہ آئیں تو تمہارا تماشا دیکھیں کہ تمہارا نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہو۔ اس کا ذکر کیوں کیا؟ کہ باقی عبادات ایسی ہیں، باقی کام زندگی کی سرگرمیاں ایسی ہیں جس میں خدا شریک نہیں، لیکن صلاۃ و سلام مصطفیٰ ایک ایسا کام ہے کہ اس سرگرمی میں خدا بھی شریک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس لیے فرشتوں تم بھی پڑھتے ہو نا۔ یہ دیکھو زمین پر رہ کے انہوں نے روٹی کھائی ہوئی ہے، پانی پیا ہوا ہے، لذت کی چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں، ان کو نیند مجبور کر رہی ہے، شہوت مجبور کر رہی ہے، دنیاوی ضروریات ان کو جھوٹ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، لیکن سب بندنے توڑ کے باوضو ہو کے مسجد میں آ کے یہ میرے اوپر درود پڑتا ہے۔ دیکھو کیسا ہے۔ یہ علماء شام میں سے ہیں۔ شام کے علاقے میں صحابہ کرام میں زیادہ سے زیادہ علم حدیث اور علم الاحکام میں ان کی خدمات ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یعنی فقیہ صحابی ہے، قانون دان لویر ہے۔ جیسا آپ بھی اپنے گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، ان میں ایک بچہ قانون پڑھا ہوا ہے، تو آپ جس اس کا ذکر کر دے کہتے یہ بچہ لویر ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو لویر ہیں نا، ان کو باقی لوگوں پر فوقیت حاصل ہے۔ ہمارے اصول فقہ کی سب سے پہلی کتاب ہے اصول الشاشی، انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر غیر فقیہ صحابی کی حدیث ہو اور اس کے مقابلے میں فقیہ صحابی کا قیاس ہو تو قیاس کا درجہ تو حدیث کے مقابلے میں کچھ نہیں بنتا، لیکن وہ جو مجتہد ہے نا، قانون دان ہے، اس نے قیاس سرکار کی کسی بول پر کیا ہوگا، اس لیے اس کے قیاس کو غیر فقیہ صحابی کی حدیث پر فوقیت حاصل ہے۔ یوں سمجھا جائے گا کہ یہ غیر قانون دان جو تھا یہ بات کو اصل میں سمجھا نہیں ہے، تو وہ جیسا اسے یاد ہے اسے اگل دیا ہے، لیکن قانون دان کے مطلب یہ رائے ہوگی کہ اس نے سرکار سے بات سنی ہوگی اور اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، یہ جو قیاس پیش کر رہا ہے یہ اس حدیث کا حاصل ہے۔ اس لیے قانون دان فقیہ صحابی کا درجہ غیر فقیہ کے مقابلے میں اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور یہ ابو درداء فقیہ صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے درود پڑھنے کو کہا ہے، کیا آپ درود سنتے ہیں؟ اب ایک اکیلا آدمی ہے، کل روئے زمین پر اس وقت درود پڑھنے والے ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی مسلح پہ پڑھتا ہے، کوئی بستر میں بیٹھا ہوا پڑھتا ہے، کوئی کشتی میں سوار پڑھتا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں اڑتا پڑھتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں کیا آپ خود سنتے ہیں؟ آپ نے ان کے جواب فرمایا ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیس و کان، جس وقت کوئی مجھ پر درود پڑتا ہے اس میں جمعے کی قید نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ شخص کی قید ہے، نہ اشخاص کی قید ہے، نہ اس کی عمر کی قید ہے، نہ اس کی ذکوریت یا انوثیت کی قید ہے، مرد عورت ہونے کی قید نہیں، کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے، مجھ پر درود پڑتا ہے، میں ان کانوں سے سنتا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ سوال کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بات کو سمجھنا تھا، اس لیے وہ سوال کرتے ہیں۔ یہ فقیہ صحابی کی عادت ہے، وہ بات کو لمبا کرتا جاتا ہے، بات کے پہلوؤں کو وہ کلیدتا ہے کہ سرکار سے پوچھ لوں۔ کہتے اب بعد موت کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سنیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم سنوں گا، لأن اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے اجزائے بدن کو کھائے۔ یہ انہوں نے کیوں بات کہی؟ اس شبہ کو رفع کرنے کے لیے
کہ کیا وہ روحانی طور پر سنتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں؟ انہوں نے بتایا ان میرے کانوں کو فنا نہیں ہے، اگر فنا نہیں ہے تو انہی سے سنتا ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو بتا دیا کہ درود میں ہر حالت میں سنتا ہوں۔ اب سرکار آ کر سنے تو ان کی مرضی، وہاں بیٹھے بیٹھے سنے تو ان کی مرضی، لیکن ان کانوں کو وہ استعمال کر دے جو سر کے ساتھ ہیں۔ تو جو توحید الاسماء والصفات ہے، اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر کی بات سنتا ہے، مگر جس معنی میں خدا سمیع ہے اس معنی میں سرکار سمیع نہیں ہے۔ اللہ خود سے خود سننے والا ہے، سرکار کو سمیع اللہ نے بنایا ہے۔ اس طرح جو شاہد کے معنی میں نے ترجمہ کیا نا، الشاہد و من الشہود، ابھی شہادت بمعنی الحضور اما بالبصر و اما بالبصارت، کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہید بھی کہا ہے، شاہد بھی کہا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا اور ناظر ہونا۔ حضور حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ اللہ کا حاضری اور ناظری اس کے خود سے خود ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنایا ہے۔ جیسا دیکھتے ہیں فرشتے بھی نور ہیں کہ نہیں، اللہ بھی نور ہے کہ نہیں، لیکن اللہ خود سے خود نور ہے، فرشتے اللہ کے بنائے ہوئے نور ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام بھی نور ہیں، پر اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق نور ہیں۔ اللہ حضرت کا یہ تین قسم کی توحید ہے، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ یہ باتیں یاد رہیں گی۔ ان تین چیزوں میں رب اکیلا ہے، ان تین چیزوں کا پرہیز باقاعدہ کرے تو پھر اس شرک کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ تو اب اس کے بعد کا کیا فیصلہ ہے؟ رب کا یہ فیصلہ ہے کہ خدا کی وحدانیت میں، ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ مانے۔ اس کے بعد کا کیا فیصلہ ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ ایک ہے ڈیوٹی، یہ ڈیوٹی کے معنی میں نہیں ہے کہ ڈیوٹیاں کرنے سے اوپر کی یہ منزل ہے، ان سے ایسا اچھا سلوک کرے جو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے، ماں باپ کو زیادہ خوش کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے فالتو کام ایسے کرے جن سے وہ پھولے نہ سمائیں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی بھی، یہ اما ہے اصل میں ما زائدہ ہے، یہ ان شرطیہ ہے، اگر، اس کے معنی صرف اگر کہیں، اما یبلغن عندک الکبر، آخر میں جو نون مشدد آ رہا ہے نا، نون تاکید ثقیلہ کا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ ان شرطیہ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، یعنی میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ علماء کی کلاس الگ لگاؤں، عوام کو الگ تدریس کروں، اس لیے تقریر کے دوران ہی کوئی بات ذرا سخت آ جاتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے یہ علماء کی تربیت کے لیے ہے، جو بولنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ان ہے، اصل میں ما الگ ہے لیکن ما زائدہ ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ اف جس کو انگریزی میں فائی کہتے ہو، یو آر ناٹ الاؤڈ ایون ٹو سے فائی ان فرنٹ آف یور پیرنٹس۔ ماں باپ کے سامنے اف کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس سے سارا کاتا کوتا کپاس ہو جاتا ہے، اس سے کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ غصے کو پی جاؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے تم عاجزی کے بازوؤں کو اس طرح جھکاؤ، ان سے بات کرنے کے آداب سکھائے، یعنی ماں باپ کے سامنے اکڑ کے بات نہیں کرنی، جھک کے بات کرنی ہے، لیکن عاجزی سے بازوؤں کو جھکانا ہے۔ ماں باپ کو پتہ چلے یہ ہماری خوشامد کر رہا ہے، ہمارے سامنے اپنی پستی ظاہر کر رہا ہے۔ اگر چھاتی نکال کے اکڑ کے بات کرو بات تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کا جو احساس ہے وہ زخمی ہوگا۔ تو
ماں باپ کے اس کام کا بدلہ، جو کبھی تم بچے تھے تو ماں باپ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے، کوئی تم نادانی کی بات کرتے تھے تو بھی ماں باپ پکڑ کے تمہیں پیسے کس کرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پھر نصیحت کرتے تھے۔ اب میں کبھی صبح کے وقت باہر نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں مائیں بیچاری اپنے بچوں کو جس طرح لڑائی کے لیے ذرا بختر پہنا کے اس کو اچھی طرح سے کور کر کے میدان میں بھیجتے ہیں، یہاں مائیں سردی سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کو بہت پیار کے ساتھ کبھی اٹھاتی ہیں، کبھی نیچے رکھتی ہیں، کبھی ریڑھی پہ ڈالتی ہیں، کبھی انگلی پکڑ کے چلتی ہیں۔ تو کیا کیا ادائیں وہ بناتی ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے۔ اس وقت تمہارے ساتھ لال نہیں لگے ہوئے، وہ تمہاری گندگی صاف کر کے تمہیں لائی ہے۔ اب وہ بچے کو اسکول تک جاتے ہوئے، اسکول میں دروازے سے اندر جاتے ہوئے بھی ایک مرتبہ کس کر لیتی ہے کہ یہ میرا بچہ اتنی دیر کے لیے جدائی میں جا رہا ہے، اس سے پیار کر لو۔ اور جب واپس آتی ہے لینے کے لیے شام کو تو پھر جو ہی بچہ باہر نکلتا ہے بچہ ماں سے حق کرتا ہے، ماں اس سے حق کرتی ہے، اس کو پھر اس کے بوسے لیتی ہے۔ رب کہتا ہے ان کی وہ پرانی یادگاریں تازہ کرو تم، اس بات میں اس کا بدلہ دو تم۔ قرآن نے یہ بات بتائی کہ ماں باپ کے ایسے حقوق ہیں کہ جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہونے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ جب تک تو وہ اچھے تنو مند ہیں پھر تو وہ تمہارا جوابی کارروائی جو کر سکتے ہیں وہ ان کے بس کی بات ہے، لیکن جس وقت وہ جوابی کارروائی کے قابل نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے بھی تمہارے سہارے کے محتاج ہیں، اس وقت تمہیں ان کے مقابلے میں وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جو تمہارے بچپن کے زمانے میں تمہارے والدین نے کیا تھا۔ اور اس کے تحت جو تفریحات ہے، جو اس سے جزیات نکلتے ہیں، تفریحات کہتے ہیں کسی دلیل سے اس کے جتنے بھی شعبے ہیں جو مسائل اس سے نکل سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں تفریحات۔ اس وقت جو تفریحات بٹھائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، لیکن چچا، تایا، پھوپھی ان کے بھی حقوق باپ کی وجہ سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو پاکستان میں لگی ہوئی کتاب ہے محمد اللہ، جو دن شاہ ملا پارسی کی لکھی ہوئی ہے، جو کسی وقت انڈیا کا چیف جسٹس تھا، اس کا ہے وہ پارسی تھا، آتش پرست تھا۔ محمد علی جناح مرحوم نے جو دوسری شادی کی تھی اس کی بیٹی سے کی، جو پیچھے اخباروں میں آیا تھا وہ مری ہے، لیکن وہ پارسی جی ہے، پارسی مری ہے، لیکن خدا جانے کن حالات میں انہوں نے شادی کی اور کیسے کی، مگر محمد علی جناح مرحوم نے جو پاکستان کے بنانے کا عمل کیا ہے یہ اس کے لاکھوں گناہ کو ایک جھٹکے سے دھوتا ہے۔ کروڑ انسانوں کی غلامی کی بند نے اس آدمی نے 100-125 برس کے بعد توڑی ہیں۔ یہ بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کسی مولوی سے نہیں ہو پایا، کسی پیر سے نہیں ہو پایا، اگرچہ اس کام کے کرنے میں پیروں کی، علماء کی، عوام کی اور پکوڑیاں بیچنے والے خانچے والے کی بھی ضرورت پڑی، تو اس طرح سب کی مدد سے بنا ہے، مگر اس نے قیادت اس نے کی ہے، آئیڈیا علامہ اقبال نے پیش کیا ہے اور چودھری محمد علی نے اس کا نام تجویز کیا تھا۔ بہرحال اس کام میں جس کا جتنا بھی حصہ ہے خدا اس کو بدلہ دے گا، اور اتنا کہ لاکھوں کے اعمال تل جائیں گے، نمازیں تل جائیں گے، ان سے ایک کم یہ وزنی ہوگا۔ اس محمد اللہ کے اندر دن شاہ ملا پارسی نے لکھا ہے، دن شاہ ملا اس کا عام مشہور نام پڑ گیا ہے، اس کتاب کا نام ہی ہے دن شاہ ملا۔ محمد اللہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ محمد اللہ اس نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس لا کا نام اصل میں ڈیوائن لا ہے، خدائی قانون، لیکن وہ ان کا یہ خیال تھا کہ سرکار خود فیبریکیٹ کرتے رہے، خود من گھڑت حدیثیں بیان کرتے رہے، من گھڑت قرآن مجید بیان کرتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ہی جوتے اتار کے اپنے منہ پہ مارے۔ پہلا بندہ الفریڈ ہے جس بد نصیب نے یہ بات کہی تھی کہ سرکار کو مرگی ہوتی تھی، اس مرگی کے عالم میں حدیث میں آتا نا وہ مشکل سے سانس لینے لگتے تھے اور کافی دیر تک ٹینشن باڈی میں پیدا ہو جاتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیضان کا وقت آتا تھا تو بشریت کی باڈی کمزور ہے، اس کو سہارنے میں دقت ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہی کے فیشن جو بتائے گئے ہیں
وہی کتنے فیشنوں میں آتی ہے. کبھی کہا وہ انسانی شکل میں وہی آتی تھی. جبریل آتے تھے مگر دی یا قلبی کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی جبریل اپنی شکل میں آتے تھے. جس وقت فرشتے کی باڈی میں فرشتے کی شکل میں آتا تھا اس وقت سرکار کی باڈی پر بڑی گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن جس وقت انسانی باڈی میں آتا تھا اس وقت سرکار کو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. اس پر مختلف لوگوں نے مختلف وجہیں لکھی ہیں، مختلف توجیہات، یعنی اس کو ریشنلائز کیا مختلف طریقے سے. مگر جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل فیض لینے اور دینے کے لیے مجانست شرط ہے. ہم جنس ہونا، ایک کیٹیگری کا ہونا. تو جب وہ انسانی باڈی میں جبریل امی آتے تھے تو دی یا قلبی کی شکل میں آتے تھے. اس پر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر وجہ لکھی ہے. کہتے ہیں جب آتے بشری صورت میں تو دی یا قلبی کی شکل میں کیوں آتے؟ کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ دی یا قلبی عرب سوسائٹی میں سب سے زیادہ خوب شکل آدمی تھے، تو حسن صورت کو قبول پیغام میں دخل ہے. خوبصورت بندہ بات کرے تو آدمی آسانی سے اسے قبول کر لیتا ہے، بدصورت آدمی بات کرے تو اس کو قبول کرنے میں دقت ہوتی ہے. انسانی باڈی میں آتے تو دی یا قلبی کی شکل میں آتے کیونکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ہمارے علماء عقائد نے یہ بات لکھی ہے کہ حسن صورت بھی نبوت کے ضروریات میں سے ہے. کبھی کوئی بدصورت آدمی نبی نہیں بنا. مرزا قادیانی صاحب کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی دلیل ہے کہ اگر مرزا قادیانی کو ہے ذمہ دارہ نے کہا رشی بڑھنا داند بھی کھلے ترائی نسی کچھ ایسی منحوس شکل آپ اس کا فوٹو کبھی نہ دیکھیں. مجھے کبھی اس کی ضروریات کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دیکھنا پڑتی ہے، لیکن اس کا فوٹو دیکھ کر کے بہت طبیعت پر ملال آتا ہے. انتہائی بدصورت آدمی. تو کیوں گھبراہٹ ہوتی تھی جب صورت جبریل اپنی صورت میں آتے؟ کہتے دراصل فیض لینے اور دینے کے لیے مجانست شرط ہے. خدا کا پیغام لاتے تھے، وہ چٹھی رسان تھے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتے تھے. لیکن کیا ہوتا تھا جب فرشتہ آتا تھا، فرشتے کا ظرف چھوٹا ہے، نبی کا ظرف بڑا ہے. جس طرح کے بڑی باڈی والے کو کہو ایک بچے کے کپڑے پہن لو وہ تنگ ہو جاتا ہے. تو جبریل کے پلیٹ فارم پہ اترتے تھے، اس سے وہ فیض خدا کا جو تھا وصول کرتے تھے. تو اس لیے آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ ان کا ظرف چھوٹا ہے. فرشتے کی پیشانی پر انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا داغ ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو جس وقت وہ صورت بشری میں آتے تھے تو آپ کو اپنا پلیٹ فارم چھوڑنا نہیں پڑتا تھا، آسانی سے وصول کر لیتے تھے. تو ان حقائق نے ثابت کیا کہ اللہ کی طرف سے جتنے پیغام آتے رہے وہ قرآن کی صورت میں بھی ہیں، حدیث کی صورت میں بھی ہیں. جو بلفظ ہی ہیں وہ قرآن ہے، یعنی ڈائریکٹ سپیچ میں جو ہے وہ قرآن ہے، جو انڈائریکٹ سپیچ میں ہے وہ حدیث ہے. تو دن شاہ ملا پارسی تھا، اس نے اس کا نام محمدن لا کیوں رکھا؟ وہ کہنا چاہتا ہے یہ محمد کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو ڈیوائن لا نہیں کہتا. لیکن الفریڈ نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ حضور کو مرغی پڑتی تھی. لیکن پھر اورینٹیلسٹ نے جو عیسائی اور یہودی اور بدھسٹ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے اس کے منہ پہ جوتے اتار کے مارے. ان کا کتنا بیوقوف آدمی ہے. آدمی مرغی کی حالت میں ہو تو 2 دونے 4 کا بھی پتہ نہیں ہوتا. تو سرکار نے اس حالت میں لاف انہیریٹنس دیا ہے، قانون وراثت دیا ہے. اور قانون وراثت کو دیکھ کے تو سب سے بڑا آدمی اس ملک میں جو ہے وہ مسٹر بلیک سٹون ہے، جو قانون وراثت کو سب سے اچھا جاننے والا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے شاگرد ہیں حسن بن زیاد. پوری روئے زمین کا سب سے زیادہ انٹرنیشنل لا کو جاننے والا وہ ہے. جو سب سے چھوٹا شاگرد ہے وہ پوری دنیا میں سب سے بڑا قانون دان ہے انٹرنیشنل لا کا. اور مسٹر بلیک سٹون کہتا ہے کہ سرکار نے صرف ایک قانون وراثت ہی ترتیب دیا ہے نا، اب عقلیں چکر کھا رہی ہیں
جو مرگی کا مریض ہو وہ ایسا صحت مند قانون دے سکتا ہے؟ کیا بات کیا بات. اس نے قانون وراثت دیا ہے، علم الجرائم دیا ہے، کرمنالوجی دی ہے، پینالوجی دی ہے، نظام عقوبات دیا ہے، علم الجرائم دیا ہے، میٹریمونیل لا دیا ہے، انٹرنیشنل لا دیا ہے. اتنے قانون اس نے دیے ہیں. اگر وہ مرگی کا مریض ہوتا تو ایسے ایسے باریک قانون وہ دے کے جاتا. بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے. اسے محمد اللہ لکھا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر سکا چچا ہے اور وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور بھتیجا جو ہے اس کے پاس کافی مال ہے، وہ مالدار ہے، تو قانون کہتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے خرچہ نہیں دیتا تو سکا چچا بھتیجے پر کیس کر سکتا ہے. سول کورٹ میں جا کے کیس فائل کرتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، میں اس کے باپ کا سگا بھائی ہوں، میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، یہ نہیں دیتا. قانون چیک کرے گا اس کے اکاؤنٹ کو، اگر واقعی اس کو بقدر ضرورت سے زیادہ پیسے اس کے پاس موجود ہیں، اور چیک کرے گا اس کی غربت کو. اگر وہ واقعی پینی لیس آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو قانون اس کا خود خرچہ اوسطاً جو اس وقت کے لوگوں کا خرچہ ہے، اوسطاً ایک آدمی کا خرچہ مقرر کرے گا، اور قانون کہتا ہے اس کو خرچہ وہ دینا پڑے گا. نہ صرف باپ کی خدمت کرنے کا پابند ہے بلکہ باپ کے بھائی کا بھی، باپ کے بہن کا بھی. مسلمانوں اس فریضے کو محسوس کرو، ان میں کوتاہیاں کرنے والوں کو ملتا کچھ نہیں ہے. ہم نے زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. اللہ نے جب کبھی ہمیں کچھ دیا، ہم نے اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، اقربا کو ان کی خدمت کی ہے، خدا تعالیٰ نے 4-6 گنا زیادہ اس کا بدلہ دیا ہے. آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. عزت میرے بھائی موجود ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، میرے اوس پڑوس کے اس ملک کے رہنے والے، یہ حافظ اشتیاق ہمارے پاس سال رہا ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے ہم کس طریقے سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور کسی کی خدمت کر کے اس پر احسان نہیں دھرا کرتے تھے، اس کا بدلہ دیکھا ہے. اور یہ بات اس طرح یاد رکھنے کی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کچھ ایسے ہیں کہ پیغمبر بھی ان کو ادا کرنے کا پابند ہے. سمجھتے ہو؟ یعنی پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی سے ایگزمپٹ نہیں ہوتا. پیغمبر کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ان میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ پیغمبر اپنے والدین کو خوش کرے، ان کے راضی نامے کے کام کرے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہیں، اور ان کی مائی صاحبہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے موسیٰ تو کلیم اللہ ہی صحیح، پر میں تو تیری ماں ہوں، میری مامتا تو اسی طرح ہے جس طرح ماں کی مامتا ہوتی ہے. اب تیرے دیکھنے کو میرا دل چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو مقابلے میں کہنے کا لفظ تو یہ تھا، اماں جان وقت بتاؤ میں آ جایا کروں. آپ نے فرمایا میں اللہ میں مصروف رہتا ہوں، یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے نا، اس کا وہ راستہ جو ہے، اس راستے سے میں آتا جاتا ہوں. اب اگر آپ کو دیکھنے کی ضرورت پڑے تو فلاں وقتوں میں وہاں سے گزرتا ہوں، تو آپ وہاں سے دیکھ لیا کریں، اس طرح میری زیارت آپ کو ہو جائے گی. اللہ کریم نے یہ ریفرنس کوٹ کا نوٹ کر لیا کہ وقت آئے گا تو کوٹ کریں گے. جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں یہ درخواست پیش کی، رب ارنی انظر الیک، مولا کریم اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھوں. پروردگار نے فرمایا فانظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو. یعنی ماں نے دیدار مانگا تھا، تم نے پہاڑ دکھایا تھا. جو پہاڑ ماں کو دکھایا تھا میرا دیدار مانگتے ہو، میں بھی تمہیں وہی پہاڑ دکھاتا ہوں. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوئے کہ اللہ کریم بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. رب کریم نے مصر کے ایک کسائی کا حوالہ دیا، وہ جو مصر کا کسائی ہے نا وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا. آپ نے سمجھا میں نے شاید مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا اور وہ بکرے ذبح کر دیتا ہے. میرے اور اس کے درمیان یہ کوآرڈینیشن ہے، لیکن یہ بات نہیں تھی. بات اصل میں اور تھے، کچھ دکھانا مراد تھا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے،
सारा दिन उसकी दुकान पर बैठे देखते रहे। वो पूछता है हजरत कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। गोश्त के तो ख़रीदार नज़र नहीं आते, बैठे ही जो रहे। कहा शाम को बतलाऊँगा। उसने अच्छी अच्छी बोटियाँ बकरे के गोश्त की चुन के अलग कर ली। ये भी कसाबों को पता होता कहाँ से काटते तो क्या निकलता है। तो कसाब बहुत अच्छी तरह जानता है कौन सा गोश्त कैसा होता है। शाम को गोश्त लेके घर पहुंचा। उनसे कहा कि आप बैठे, मैं पहले अपनी माँ की खिदमत कर लूँ। उसने वो अच्छे तरह गाला, तैयार करने के बाद ये बहुत नरम हो चुका, हाथों से इससे उसको मसलता है तो वो टुकड़े हो जाता है। उस वक्त वो अंदर से जाके एक ज़ंबील सी लाया, जिससे पिंजरी नहीं होती बटेरे रोकने वाली, ऐसी लाया। देखा बीच में एक नईफ़ो नज़ार ढांचा है इंसानी, जिसके अज़ा भी काम नहीं करते, उठने बैठने की क़ुव्वत में नहीं है। और लाके उसको एक जगह रखा और वो गोश्त लेके ऐसे उसका बुरादा बना के उसके मुंह में डालता जाता है। वो माँ खाती जाती है। खाने के बाद उसने हाथ उठाए, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे देखा वो कह रही है मौला करीम इस मेरे बेटे ने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरी दुआ है कि तू इसको मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में पड़ोसी बना दे। जिस तरह माँ के मुंह से निकल रहा है खुदा के कानून में उसी तरह लिखा जा रहा है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आने वाले जुमे पर इसकी मज़ीद तहकीकात आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन जितना सारा बयान किया है मैं समझता हूँ जो आदमी ईमानदारी से अमल के इरादे से बात सुनता हो उसके लिए तो काफ़ी फहरिस्त बन गई है काम की, वो अच्छी तरह काम कर सकता है। अल्लाह मेरा और आपका ख़ात्मा सच्चे दीन पर फरमाए और क़यामत के मैदान में अपने वालिदैन का फरमान बरदार उठाए, सरकार की शफात नसीब फरमाए। सरकार का एक जुमला इसमें आज शामिल कर लो। सरकार ने फरमाया मैं हर गुनहगार की शफात करूँगा, लेकिन जिसके माँ बाप नाराज़ हैं उस मामले में मैं दखल नहीं दूँगा। माँ और बाप राज़ी होंगे तो शफात करूँगा, माँ बाप नाराज़ होंगे तो कभी शफात नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी तालीमात पर अमल नहीं किया, माँ बाप का दिल दुखाया। अल्लाह मेरा और आपका ख़ात्मा सच्चे दीन पर करे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ।